وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان مروند سے سیون تک کا آپ کا سفر کیسے ہوا، جہاں جہاں سے آپ گزرے، جس گھر میں آپ نے تولد ہوا آپ کا، اور وہاں سے مروند ظاہر ایران میں ہے، تو ایران سے سرزمین سندھ تک کا یہ سفر روحانی اور ساتھ ہی ساتھ فزیکل یہ جو جرنی ہے آپ کی کس طرح سے شروع ہوئی، اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ جی اسٹوری تو لمبی ہے، لیکن آپ کی اجازت سے میں مختصراً بیان کروں گا۔ یہ ایک آپ کا بہت اہم سوال ہے ہمدانی صاحب، اور پبلک کو اس کے بارے میں کم معلومات ہیں۔ تو قلندر لال شہباز جو ہیں وہ 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق کی اولاد ہیں۔ ان کا خاندان، ان کے بزرگ جو ہیں وہ قیام پذیر تھے اس وقت مرند میں۔ ان کی ولادت کے بعد جب ان کو جوان ہوئے تو انہوں نے گھر والوں سے اجازت دی کہ جی مجھے جو روحانی حکم ہے اس میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اجازت لے کے یہ نکل پڑے۔ انہوں نے 5 سال آ کے گزارے مشہد مقدس۔ وہاں انہوں نے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی، یک مشت 2 زبانوں میں، فارسی اور عربی۔ 5 سال گزارنے کے بعد وہاں سے یہ سیدھے تشریف لے گئے مکہ مدینہ، جہاں تاریخ یہ ملتی ہے کہ 10 سال انہوں نے پھر تعلیم حاصل کرتے ہوئے پھر وہاں سے آگے نکلے ہیں اور یہ کربلا پہنچے ہیں، اور وہاں نجف اشرف میں جو یونیورسٹی تھی 11 سال وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو یہ ان کا تعلیمی سفر تھا، جس کے بعد وہ جب کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پر پہنچے تو 21 سال بعد اپنے والد بزرگوار سے ان کی ملاقات ہوئی، جو کہ ایران سے آئے ہوئے تھے زیارت کرنے۔ اس کے بعد ان کو حکم ہوا اور یہ ہندوستان کی طرف واپس آئے وایا مکران کوسٹ۔ مکران سے گزرے ہیں، وہاں ایک ایریا بھی ہے جو دشت شہباز کہلاتا ہے، ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد یہ دریائے سندھ کے ساتھ انہوں نے نارتھ میں سفر کیا، سیون شریف پہنچے، سیون میں سیستان سیون کا نام وہاں رہے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ ملتان بھی گئے، کیونکہ ملتان میں ان کے کزن سید شاہ شمس سبزواری تھے اس وقت قیام پذیر، ان کے پاس 4 سال ٹھہرے، اور کافی ادھر ان کے ہسٹوریکل مکالمے اور چیزیں ہوئی ہیں، جس کے بعد یہ واپس دوبارہ سیون شریف آئے اور پھر پرماننٹلی سیٹل ڈاؤن ہوئے سیون میں، جہاں پھر انہوں نے دنیا سے پردہ کیا۔ شاہ صاحب، ایک سوال جو ذہن میں عام طور پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر سینٹرل ایشیا سے یا مڈل ایسٹ سے جو اس طرح کی بزرگ ہستیاں ایک خاص ایرا میں تو بہت ان کا آنا جانا رہا اس طرف، وجوہات کیا تھیں ان لوگوں کا؟ خاص طور پر اس حوالے سے کیا کچھ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ آپ کیسے تشریف لائے، مقصد کیا تھا؟ سندھ کے حوالے سے تو آپ کا ہمدانی صاحب یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور اس پہ گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سادات اہل بیت عرب سے جب ان کو تکالیف شروع ہوئی بنو امیہ کی اور بنو عباسیہ کی، تو ان کے لیے بہترین ریفیوج یا پرجیہ تھا یا وادی سندھ تھا، کیونکہ نبی پاک کی حکم کے مطابق سندھ سے ان کو لگاؤ بھی تھا، اور سندھ کے لوگ شاید خاندان رسالت سے اتنی محبت بھی کرتے تھے، جن کے وہ میسیجز بھی بھیجتے رہتے تھے خاندان رسالت کو انوائٹ کرنے کے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں اور یہاں خاندان رسالت کو زیادہ خطرات نہیں ہیں، تو اس حوالے سے اس طرح ہجرتیں بہت زیادہ۔ اچھا، اور ایک جو بالکل متجیانہ سا سوال ہے، بہت ممکن ہے آپ کو محسوس ہو کہ اس میں بچگانہ سی بات ہے، لیکن میرے لیے اس بات میں بڑی دلچسپی ہے کہ ویسے آپ کی تعلیم ہوئی عربی میں اور آپ کی مادری زبان زیادہ امکان ہے کہ وہ فارسی ہوگی، اور جس طرح سے آپ کا کلام بھی کچھ فارسی میں دستیاب ہے، مزید اس بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ مقامی سطح پر جب آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے آپ اس عمر کے اس حصے میں تھے کہ مطلب عاقل، بالغ اور بزرگ ہو چکے ہیں، تو بچپن تو یہاں پہ نہیں ہے، تو مقامی لوگوں کی زبان سیکھنا، اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں کہ آپ کس زبان میں بات کرتے تھے، کیا طریقہ کار کیا تھا؟ کچھ معلومات تذکروں میں کسی نے کوئی بات لکھی ہو؟ اس کا ریفرنس کہیں ملتا نہیں ہے، لیکن صحیح، میں اگر اجازت آپ کی سے میں پریزیوم کرنا چاہوں تو جی، پرشین انفلوئنس انڈو پاکستان میں سینچری سے ملینیا سے رہا ہے،
ड्यू टू सो मेनी इन्वेडर्स। सही। तो पर्शियन समझना उस जमाने के हिंदुस्तानियों के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि शायद पर्शियन बोलने वाले को ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाती। तो इस सही हवाले सही। से उनको एक डबल एडवांटेज हुआ कि वो पर्शियन स्पीकिंग भी थे, ऊपर से वो खानदान रिसालत से भी थे, और ऊपर से उनको कलंदरी भी मिली हुई। तो ये बहुत बड़ा कलंदरी एडवांटेज वाला पहलू जो कि एडवांटेज बहुत अहम है, इस पे मैं मजीद आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जरा हम वकार शाह साहब जो हैं उनके इल्म से भी इस्तेफादा करें और थोड़ा सा भिटशा की तरफ चलें। और गो के आवाज़ तो आपकी इस वक्त हम अमेरिका से सुन रहे हैं, लेकिन दिल सब हमारे जो हैं वो मुतवज्जे हैं भिटशा की तरफ और शाह साईं की तरफ कि आप क्या फरमाते। ज़रा आपके इब्तदाई हालात, आप तो आपकी पैदाइश तो इसी इलाके में हुई और बड़े मकामी कल्चर में रचे बसी शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा आपके हालात ज़िंदगी के हवाले से एक मुख्तसरन, जैसे शाह साहब ने भी बताया, आप भी कुछ फरमा दीजिए। जी, इसमें हमदानी साहब जो वली हैं अल्लाह के, उनके पास परवरदिगार ने एक खास, एक मिरेकल, एक मोजज़ा जैसे अपने नबियों को दिया, अपने इमामों को दिया, इसी तरह वलियों को भी एक स्पेशल कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर दी। तो लाल शहबाज कलंदर के पास अपनी ब्लेसिंग थी, दूसरे वलियों के पास अपनी अपनी यूनिक एक एस्पेक्ट था लोगों के दिलों को टच करने का। शाह लतीफ़ का जो सिलसिला था उसमें बड़ा जो दौर था वो म्यूजिक का बड़ा अरूज था, और वो म्यूजिक के थ्रू परवरदिगार की रहमानियत और परवरदिगार की जो मैसेज है उसका डिनाइल भी हो रहा था कहीं कहीं। यानी वो म्यूजिक का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें अल्लाह की तरफ से लोगों को भटकाने के लिए वो शैतानी जो म्यूजिक है सिलसिला है वो बड़ा अरूज पे था। तो लतीफ़ साईं को जो ब्लेसिंग मिली वो स्पिरिचुअल म्यूजिक की मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक साज खुद इन्वेंट किया जिसको कि हम तंबूरा कहते हैं, जिसमें के 5 तारें थी, स्ट्रिंग्स थी, जिसको कि पंजतन पाक से मंसूब किया। उस तंबूरे के ऊपर अगर आप देखें तो वो झंडे की तरह एक कपड़ा लगता है, जो कि वो कपड़ा वो एक फ्लैग जो इस्लाम का झंडा है, जिसको कि हम अलम भी कहते हैं, जो कि हजरत अली को रसूल पाक खैबर में भी दिया था। तो उस झंडे की एक बुनियाद भी है उस साज में, वो कपड़ा लगता है। और 5 तारे पंजतन पाक की निस्बत से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर आपने परवरदिगार की उस वहदानियत को समझना है तो आपको रहमतुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के उस मैसेज को समझना पड़ेगा, करबला को समझना पड़ेगा। और फिर म्यूजिक के थ्रू, ये पेटेंट म्यूजिक है, पेटेंट इंस्ट्रूमेंट है, तंबूरा दुनिया में कहीं नहीं है, 5 तारों के साथ सिर्फ भिटशा पे मौजूद है। 350 साल से ये म्यूजिक चल रहा है आज भी नॉन स्टॉप। ये म्यूजिक बंद नहीं हुआ, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, सिर्फ नमाज की ब्रेक होती है, वरना ये स्पिरिचुअल म्यूजिक जिस तरह धमाल कलंदर शहबाज पे होती है तो भिटशा पे भी धमाल होती है, वो कनेक्शन भी है। और उसके बाद ये तंबूरे के थ्रू जो ये म्यूजिक है, जो शाह जो राग है, जिसको उन्होंने अपनी पोइट्री, जो शाह जो रिसालो, जो उन्होंने अपनी शायरी की, उसमें उन्होंने पूरी वो दास्तानें लिखी, और वो दास्तानें मौजूदा दौर की लिखी, और वो एक्चुअल दास्तानें थी जो कि 7 स्टोरीज उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने एक्चुअल जो वाकयात पेश आए उन स्टोरीज में उसका हवाला दिया, और उसमें सबकी सब दास्तानों में खवातीन को हीरो बनाया। यानी वो 7 हीरोइंस की स्टोरी है, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम अगर खवातीन को एम्पावर करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हम कामयाब हैं माशरती तौर पे। और फिर म्यूजिक के थ्रू उन्हें बड़े सॉफ्ट इमेज, इस्लाम का बड़ा सॉफ्ट इमेज देने की कोशिश की, और बताया कि जो स्पिरिचुअल म्यूजिक है, जो अल्लाह की तरफ लाता है, जिसमें हम जैसे मिलादों में हम पढ़ते हैं, या हम कसीदे पढ़ते हैं, या हम धमाल में देखते हैं, तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह की, तो उस शैतानी म्यूजिक का वो तोड़ हो गया, और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक ऐसा कि जब वो तंद जो है, जो तार है, जब वो बजती है तो उसमें से अल्लाह हू की आवाज आती है, उसमें जिक्र अल्लाह का। तो ये उनकी खास एक यूनिक एस्पेक्ट है शाह लतीफ का। आपने जिस म्यूजिक की तरफ इशारा किया भिटशा में जो हमें सुनने को मिलता है और जो मुख्तस है और मखसूस है वहीं से, बाकी जो भी है अगर तो उससे कोई सीखा जा सकता है, लेकिन उसका जो सोर्स है वो वही है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मुझे बताइए कि इस म्यूजिक के अंदर एक खास किस्म का जब आप सुनते हैं, मैंने देखा है इस जो नोट्स हैं जो जिस तरह के इस म्यूजिक में इस्तेमाल होते हैं वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हुए, कम से कम मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक हमारे इर्द गिर्द का जो म्यूजिक जो हमारे यहाँ राइज है।
اس کی اسپرٹ کیا ہے اس میوزک کے اندر؟ آپ نے ویسے تو اشارہ کیا بھی ہے، بہت کرب اور بہت درد، اور اس کے اندر ایک نوحے کی کیفیت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ اطلاع فرمائیے۔ دیکھیں ہمارے صاحب، اگر ہم رو نہیں سکتے، اگر ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آ سکتا تو ہم انسان نہیں۔ تو انسان کی جو پہچان ہے وہ درد کو محسوس کرنا ہے۔ جب تک آپ درد کو، تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ اللہ سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑ سکتے۔ تو وہ جو گریا ہے، وہ جو رونے کا سلسلہ ہے، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے جو ہمیں بتانے کی کوشش کی، جو وہ نوحہ پڑھتے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور جو وہ روئے تھے، وہ سلسلہ کربلا تک چلا ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی انسان کے درد کو محسوس نہیں کر سکیں تو ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکیں۔ اور وہ انسانیت کے درد کا عروج کربلا ہے، تو اس کربلا کو سمجھنا پڑے گا، اور اس سیکریفائس کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکریفائس، ان کے گھرانے کا سیکریفائس، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو شاہ لطیف نے اس درد کو بنیادی اصول بنا کے اس کو میوزیکل فارم میں ہم تک پہنچایا، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دھمال میں، جو کہ قلندر شہباز کی دھمال ہے، اس میں بھی وہ درد موجود ہے، اس کو سمجھیے، اور آپ کے دل میں بھی وہ درد موجود ہے۔ وہ درد جب تک زندہ ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو اگر نکل سکتے ہیں کسی اور کی تکلیف دیکھ کے، تو پھر آپ انسان بھی ہیں، اور پھر اللہ کے قریب بھی ہیں، اور پھر آپ کا جو وہ کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ۔ تو یہ بڑا بنیادی ہے۔ روحانیت کے حوالے سے آپ کی تعلیم جو ہے، آپ کے اساتذہ یا آپ کے ان کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں، نہیں ہیں؟ کون سا سلسلہ ہے؟ اور اسی طرح موسیقی میں آپ کی تعلیم کس طرح سے ہوئی، دلچسپی کیسے ہوئی؟ کیا اساتذہ موجود تھے جن سے آپ نے سیکھا، یا کیا طریقہ رہا، کیا کچھ؟ دیکھیں اس میں دو ہر جگہ آپ دیکھیں تو کنٹروورشل بات بھی آتی ہے، اور ایک ایسپیکٹ بھی آتا ہے، دوسرا ایسپیکٹ بھی آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ روایت ہے کہ شاہ لطیف کہیں کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، بلکہ جو ان کے جو ٹیچر تھے وہ انہوں نے ان کے والد حبیب سائیں سے ایک دکھ کا اظہار کیا کہ یہ تو الف سے آگے پڑھ نہیں رہے، کہتے ہیں کہ الف اللہ ہے اور یہی کافی ہے، پھر تم مجھے بے نہیں پڑھاؤ۔ تو میں ہی پڑھاؤں گا، کیونکہ جب وہ شکایت جب آ جاتی ہے ہسٹوریکلی ایک ہم سب کے سامنے، تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ آگے نہیں پڑھا۔ تو جب پڑھا ہی نہیں تو پھر کوئی استاد ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح میوزیکل فارم میں آپ دیکھیں کہ تمبورا انہوں نے خود انوینٹ کیا، پیٹنٹ انسٹرومنٹ ہے، اس کی تاریں 5، اس کا سلسلہ سب یونیک ہے، اور وہ جو راگ کا سلسلہ ہے، وہ جو شاعری ہے، وہ ان کی اپنی ہے۔ تو اس میں کہیں سے کوئی ایسا فزیکل کوئی یونیورسٹی یا تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ایسا کوئی ہمیں آج تک کوئی ایسا نہ ثبوت ملا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی فزیکل ایویڈنس ملا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے اللہ کے ولیوں کا یہ معجزہ ہے کہ پروردگار ان کو وہ جو ڈائریکٹ جو علم کو عطا کرتا ہے، اس علم سے وہ پوری دنیا تک آج بھی لطیف سائیں کی پوئٹری پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ان کی فلاسفی پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے خود پی ایچ ڈی کہیں سے نہیں کی تھی۔ تو یہ وہی ہے کہ یہ دعا کا سلسلہ ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب ولیوں کو ملا۔ اچھا، عام طور پر اولیاء کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو سلسلوں کی بات ہوتی ہے، اور روحانی سلسلے میں اساتذہ کون ہیں، یا کس کا فیض جو ہے وہ کسی ولی کے حصے میں آیا۔ تو آپ کا سلسلے کے حوالے سے کیا معلومات ہیں، کہ کوئی خاص ڈیفائنڈ سلسلہ ہے یا کس طرح کا؟ جی ہاں، اس میں اگر آپ تھوڑی سی اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو ویسے تو یہ حضرت امام موسیٰ کاظم جو کہ 7ویں امام ہیں مولا علی، حضرت علی کے بعد، تو کاظمی سادات، تو 7ویں امام کی جنریشن سے ان کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، اور یہ 23rd جنریشن ہے شاہ عبد اللطیف بٹائی امام موسیٰ کاظم کی۔ لیکن اگر سلسلوں کی ہم بات کریں تو یہ اویسی سلسلے سے ان کا کنیکشن ہے۔ تو حضرت اویس کرنی، تو یہ وہی ہے کہ حضرت اویس کرنی نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کا کنیکشن اور ان کی محبت لازوال تھی۔ تو یہ بھی وہی سلسلہ ہے کہ ظاہری کوئی استاد، ظاہری کوئی ان کا کوئی ٹیچر یا پریچر موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کوٹ کیا کہ ان کے پردادا شاہ عبد الکریم برڑی والے، جو کہ ڈسٹرکٹ ٹنڈو موت خان میں کی دربار موجود ہے، ان کو ہمیشہ کوٹ کیا کہ وہ میرے پردادا بھی ہیں اور میرے مرشد بھی ہیں۔ تو شاہ کریم سے ان کا وہ ایک فیملی کا سلسلہ بھی ملتا ہے، لیکن وہ سلسلہ جڑتا ہے ان کا ان سے، جو آپ استاد کا اگر حوالہ کہیں تو وہ ان کے استاد اور مرشد شاہ عبد الکریم برڑی ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں دھمال ان کے پاس ہوتی تھی، تو پھر اس طرح سے قلندر شہباز سے بھی ان کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ مولانا رومی سے بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے، کیونکہ شاہ لطیف نے ہمیشہ مسند روم اپنے ساتھ رکھی، تو مولانا رومی سے، تو سب ولیوں سے ان کا کنیکشن تو بڑا اسٹرانگ ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔
ڈاکٹر سید مہدی شاہ صاحب سے بھی اسی حوالے سے میرا خیال ہے کہ استفادہ کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت لال شہباز قلندر یا حضرت عثمان مروندی، آپ کا جو سلسلہ بتایا جاتا ہے تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، وہ قلندری سلسلہ بتایا جاتا ہے. قلندری سلسلے کے بارے میں معلومات جو ہیں ہم جیسے مبتدی لوگوں کے پاس بہت کم ہیں. اس حوالے سے کچھ فرمائیے کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں کون کون سی شخصیات آتی ہیں، یہ روحانی سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے قابل ذکر نام کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے. صحیح اہم سوال ہے. اب قلندری سلسلے کے بارے میں لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہے تو مجھ غریب کے پاس بھی بہت کم ہوگی، لیکن میں کوشش کر کے اس چیز کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. جی پلیز. اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو اگر دنیا میں اس وقت تک 2.5 قلندر کاؤنٹ ہوتے ہیں، دوسرے ولی جو ہیں بزرگ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، لیکن قلندری سلسلے میں صرف 3 نام نظر آ رہے ہیں، بی بی رابعہ بصری کا اور ابو علی قلندر کا، سرکار قلندر لال شہباز کا. تو بی بی کو خواتین کے حوالے سے ان کو پھر وہ آدھا کر کے اور وہ 2.5 قلندر کا جو پاپولر سلوگن ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو اب اگر قلندر ہیں ہی اتنے کم تو ان کا سلسلہ تو لمیٹڈ ہوگا نا. وہ سلسلہ صرف ان تینوں تک ہی محدود رہے گا. لیکن جو سلسلے کا آغاز ہے ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. سلسلے کا آغاز جو ہے قلندری سلسلے کا وہ تو وہاں سے جہاں سے باقی سارے صوفی اور اولیاء کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے. اب اس سے یہ ہے کہ سرکار قلندر لال شہباز کا جو سٹائل ہے اس کو کئی لوگوں نے ملامتی بزرگ ملامتی قلندر کے حوالے سے بھی کہا ہے. تو اگر ہم لفظ ملامتی پہ ڈسکس کریں تھوڑا سا سینسیٹیو ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے پھر ہسٹوریکلی جو ہمارے دین میں اور ہماری ہسٹری میں، مسلم ہسٹری میں جو اچھی چیزیں رہی ہیں تو ان کی تعریف بھی کی ہے، اور جو بری چیزیں رہی ہیں تو ان کو بھی کھل کے بیان کیا. تو وہ ان کی ملامت کرنا، ملامتی کہا موضوع ہے ملامتی سلسلے. تو آپ کے عام زندگی میں جو ملامتی صوفیہ کے ہاں کچھ چیزیں ہوتی تھیں، اس طرح کے کچھ مظاہر آپ کی زندگی میں بھی لوگوں نے، آپ کے معاشرے لوگوں نے دیکھے آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں کچھ اس طرح کی؟ اگر تھے تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ انہوں نے پریکٹیکلی اتنا زیادہ تو شاید نہ کیا ہو، لیکن ان کی ملامتی پریکٹس میں سب سے بڑی پریکٹس ان کی دھمال ہے. وہ بھی ملامتی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بلکہ اس کے علاوہ جو ان کی باقی باتیں وہ ان کی پوئٹری میں موجود ہے، جو پرشین میں ساری. تو ان کی پوئٹری میں انہوں نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جو بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں ان کی تعریفیں بھی کی ہیں، اور جو ہسٹوریکل ایونٹس تھوڑے سے نیگیٹو گئے ہیں تو ان کو بھی کھل کے انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان کو ملامتی طریقے سے بیان کیا ہے. بڑا ان کو مطلب ان کے اوپر انہوں نے نکتہ چینی کی ہے. تو اسی لیے ان کو پھر ملامتی ہی کہا جاتا ہے. صحیح. اور اس حوالے سے چونکہ آپ کی، جس طرح سے آپ نے بتایا، آپ کی دینی تعلیم تو مکمل اور مستند حوالے سے ایسے مکاتب سے ہوئی جو کہ اپنے زمانے کے جانے پہچانے علمی مراکز تھے اور اب بھی ہیں. جیسے نجف کا اگر نام لیا جائے تو آج بھی وہ ایک بڑا علمی مرکز ہے. بالکل. تو آپ کی کیا جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تو کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ اور بھی تھے، یا آپ کے قریبی لوگوں میں سے علماء بھی تھے، اور کوئی مدرسے کی تعلیم کی عربی اور اس کے علاوہ فقہ، حدیث اور ان علوم کے حوالے سے تدریس کا کوئی سلسلہ کیا یہاں آپ نے 7 میں بھی رکھا، یا یہاں پہ وہ تصوف والا رنگ جو تھا وہی زیادہ غالب تھا؟ دیکھیں جی، میں نے بار بار کئی جگہوں پہ ڈسکشن میں یہ کہا ہے کہ وہ کسی نے ایک دفعہ کہا تھا، ایک بڑا آرٹیکل لکھا تھا انگریزی میں
جس پہ قلندر لال شہباز کو فقراء کو انگریزی میں لٹرلی ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے لکھا تھا دا بیگر سینٹ. تو مجھے بہت اعتراض ہوا تھا اس بات پہ, اور پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ فقیری سلسلہ اور ہوتا ہے, اور ہی از ناٹ اے بیگر سینٹ, ہی از اے لرنڈ سینٹ بیکاز آف ہز بیک گراؤنڈ اینڈ ہز ایجوکیشن اینڈ ہز کلندری. ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ سر رچرڈ بارٹن نے اپنی کتاب میں یہ مینشن کیا ہے کہ یہاں جب وہ سندھ میں پہنچا ہے تو یہاں قلندر لال شہباز کا مزار ہے, جو کہ ایک بہت ریورڈ سینٹ ہیں جن کی پوئٹری بھی ہے, لیکن انہوں نے 4 ٹیکسٹ بک لکھی ہوئی ہیں ریلیجیس فلسفی پہ, جو کہ سندھ کے مدرسوں میں اس وقت پڑھائی جا رہی ہیں, آج سے 200 سال پہلے, 150 سال پہلے. تو ان کا انہوں نے نام بھی لکھا ہے کہ جی 4 کتابیں ہیں, جس میں سے ایک کا نام عقد ہے, ایک کا اجناس ہے, ایک کا میزان الصرف ہے, اور ایک کا صرف الصغیر. ہمیں یہ کتابیں اس وقت مل نہیں رہی ہیں, اس وقت کے کسی مدرسے کسی جگہ پہ ان کا کوئی سراغ مل نہیں رہا, لیکن یہ ایک ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ابن بطوطہ نے بتایا کہ وہ 50 سال کے بعد سرکار قلندر کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 7 شریف اپنی ٹریولز میں پہنچا ہے. تو اس نے یہ لکھا ہے اس میں کہ یہاں ایک قلندر کی دربار ہے, جس کی وجہ سے یہاں ایک مدرسہ قائم ہے سرکار کے دنیا سے پردہ کرنے کے 50 سال کے بعد. اچھا. اس مدرسے کا نام اس نے بتایا ہے فقہ الاسلام, اور وہ فقہ الاسلام مدرسہ قلندر لال شہباز کے ایجوکیشنل ایکسپیرینس اور ان کے انفلوئنس کی وجہ سے اتنا پاورفل ہے کہ وہاں اس وقت ایجپٹ سے الیگزینڈریا سے ایک شخص ایجوکیشن لینے آیا ہے. کین یو امیجن کہ اس وقت الیگزینڈریا سے یہاں اس نے ٹریول کیا ہوگا, اس کا اس نے نام بھی دیا ہے. بات کر رہے ہیں کس کے حوالے سے, کس کی روایت ہے, کس نے لکھا ہے؟ ابن بطوطہ نے. یہ ابن بطوطہ کی روایت ہے. ٹھیک, اچھا, دلچسپ ہے, انٹرسٹنگ. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جی الیگزینڈریا کا ایک شخص ہے جس کا نام شیخ زین الدیز ہے, اور وہ یہاں ایجوکیشن لے رہا ہے, اور وہاں کے ایک معتبر شخص برہان الدین ارج کا چھوٹا بھائی ہے. اچھا. تو میں وہی عرض پیش کر رہا ہوں کہ قلندر لال شہباز کا انفلوئنس ایجوکیشنل اور روحانی سینچری سے رہا ہے انڈس ویلی میں, جو کہ یہ ہمارے کنونشنل آج کل کی جو تعلیم آ گئی انگریزی کی, تو شاید اس کی وجہ سے ڈیمینش ہوا, یا اور بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے کافی. اچھا شاہ صاحب, اگر اس خاص روحانی سلسلے میں خاص طور پر حضرت کی اپنی شخصیت کو سامنے رکھا جائے, تو آپ کی روزمرہ کی عادات, روزمرہ کی جو پریکٹسز تھیں, ان میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں, یا آپ کی تعلیمات میں آپ کن چیزوں پر زور دیا کرتے تھے, کن نکات پہ آپ کی زیادہ توجہ رہتی تھی؟ دیکھیں جی, جو معلومات ہمارے تک پہنچی ہیں وہ تو فقیری سلسلوں سے پہنچی, جو قلندری فقیر ہیں اور صدیوں سے وہ چلتے آ رہے ہیں. تو وہ قلندر لال شہباز کی جو زبان اور سینہ بسینہ جو روایات پیش کر رہے ہیں اس کے تھرو ہیں کہ قلندر لال شہباز ڈیلی شام کو مغرب کے اذان کے بعد دھمال ضرور کیا کرتے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ مل کے, اور اس کے علاوہ ان کو تعلیم وغیرہ دینا. اور ایک اور ان کا واقعہ بڑا امپورٹنٹ ملتا ہے کہ جب وہ ملتان میں 4 سال انہوں نے گزارے تھے, وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اپنے ہی کزن شاہ شمس سبزواری کے ڈیرے پہ. تو اس وقت کے کنٹمپرری بزرگ جو ملتان میں تھے وہ سید شاہ جمال سرخپوش بھی تھے, اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی تھے. اس وقت جو گورنر تھا ملتان کا وہ تھا پرنس کان محمد, جو کہ غیاث الدین بلبن کنگ آف دہلی کا کراؤن پرنس بیٹا تھا, مطلب ولی عہد بیٹا تھا, جس کو اس نے گورنر بنا کے رکھا ہوا تھا ملتان صوبے کا. تو وہ ولیوں کو بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا. اس نے آ کے ریکویسٹ کی, یہ میں آپ کو قلندر لال شہباز کی ایجوکیشنل اور ان کے اسکالر بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, کہ اس نے آ کے ریکویسٹ کی قلندر لال شہباز کو کہ قبلہ میں نے سنا ہے کہ آپ ذکر حسینی بہت اچھا کرتے ہیں, تو کیا آپ مہربانی فرمائیں گے ہمارے لیے بھی ذکر حسینی کریں گے؟ تو قلندر پاک نے کہا میں کروں گا آپ کے لیے ذکر حسینی. تو ذکر حسینی جب انہوں نے کیا تو ظاہر ہے وہ ذکر حسینی اس میں کربلا کا واقعہ ہوگا نا. تو جب ذکر حسینی کیا تو ہسٹورین لکھتے ہیں, اور چونکہ گورنر کا معاملہ تھا تو وہاں کافی معتبر لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, تو لکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے. انہوں نے لکھا کہ شہزادہ کان محمد
رو رو کے گر کے بے ہوش ہو گیا, جس کو اس کے بندے اٹھا کے لے گئے. تو اس میں ایک کمنٹ دوں گا کہ جی ذکر حسین کا ہو رہا ہو اور ذکر کرنے والا کلندر جیسی ذات ہو تو پھر تو اگلا بے ہوش ہونا ہی تھا. تو ان کی جو اسکالرلی لیول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ پار ہے, بہت اونچی ہے, اور ہم شاید ابھی تک ان کو پورا سمجھ ہی نہیں سکتے. صحیح. اور اس حوالے سے کہ جو دھمال ہے اس کے آداب اور اس کے اصول اور اس کا طریقہ کار, اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا ہمیں روشناس کروا دیں. اس سے بھی ساز کیا استعمال ہوتا ہے, ٹائم کیا ہے, طریقہ کار, اگر مختصر سے اس حوالے سے بھی کوئی بات ہو جائے. دیکھیں جی, مختصر جواب اس کا ہو نہیں سکتا, کوشش کروں گا. لیکن یہ دھمال ڈیلی ہوتی ہے, 8 صدیوں سے ہو رہی ہے. قلندر لال شہباز کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں ہوگی سوائے 10 دن محرم کی. عطا کہ جب دھماکہ ہوا تھا وہاں پر بلاسٹ ہوا تھا تو اس ہوئی وقت تھی بھی یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے ابھی بالکل. جی, دھماکہ ہوا تھا تو دھمال بج رہی تھی, اس کے آخری 15 منٹ رہتے تھے, اور دھمال بجانے والوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں وہ دھمال آخری 15 منٹ بھی وہ بجاتے ہی رہے, انہوں نے بند نہیں کی, اٹھ کے چھوڑ کے نہیں بھاگے. وہ کمپلیٹ ہوا اور دوسرے دن پھر ہم نے دھمال کروا دی. تو کوئی آج تک ہسٹری میں گیپ نہیں آیا, نمبر 1. اور یہ ہمیشہ ہوتی ہے ڈیلی, جب مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے اس کے بعد دھمال شروع ہوتی ہے. دھمال کی ٹائمنگ ویرائی کرتی ہے, بڑی تاریخ ہوتی ہے تو ذرا گھنٹہ ہو جاتی ہے, درمیانی تاریخ ہوتی ہے تو پونا گھنٹہ ہوتی ہے, اور عام دنوں میں وہ آدھا گھنٹہ ڈیلی دھمال ہوتی ہے. اس کے جو ماہرین ہیں, اساتذہ بھی ہیں جو باقاعدہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں, یا رینڈم ہے کوئی بھی آ کے جیسا بھی آ جائے شامل ہو جائے؟ دیکھیں جی, اب دھمال کا تھوڑا سا پریکٹس چینج ہو گئی ہے, بیکاز کے اوقاف اور گورنمنٹ کو اس طرف دھیان نہیں ہے, ان کو پتا نہیں ہے. پہلے اس میں جب فقراء یہاں بیٹھے ہوتے تھے, ان کا کنٹرول ہوتا تھا, تو وہ دھمال کرنے والے آنے والوں کو دھمال کرنے کا طریقہ گائیڈ کرتے تھے دھمال شروع ہونے سے پہلے کہ بھائی ایسے پاؤں چلانا ہے, ایسے کھڑا ہونا ہے. وہ طریقہ والے جو فقراء ہیں وہ فقراء بھی اب کم ہو گئے ہیں, اور دوسرا جو گورنمنٹ کا کنٹرول اور انٹرفیئرنس کی وجہ سے دھمال میں وہ ڈیکورم اس طرح سے مینٹین نہیں ہو رہا, جس کا افسوس ہے. ہم بڑی کوشش کریں کہ اس کو مینٹین کریں اپنے ٹریڈیشنل. میں نے جی وہ اپنے بچپن میں بہت ساری چیزیں دیکھی, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریوائیو کریں, لیکن اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی باقاعدہ کوآپریشن چاہیے ہوگی, پازیٹیو قسم کی, تاکہ ہم وہ سب چیزیں